مصطفیٰ پر تیرا بے حد وہ سلام و رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں ویلکم کہتے ہیں محترم اعظم سیفی صاحب جو کہ احمدیز جماعت نظام کے ممبر ہیں، اور ابراہیم شاہ صاحب جو کہ مسلم غیر احمدی یا یہ کہہ دیجئے محمدیز ممبر ہیں، اور ٹاپک ہے قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور مرزا غلام احمد صاحب کی تحریرات کی روشنی میں رسول اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب خاتم النبیین سے کیا مراد ہے۔ پہلی بار ٹاپک یہ سلیکٹ ہوا تھا کہ قرآن مجید اور احادیث سے ہی بات ہوگی، بٹ ابراہیم شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا یا یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریرات کو بھی شامل کیا جائے۔ تو حالانکہ میری اپنی پرسنل سوچ یہ تھی کہ قرآن شریف اور حدیث سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتی مسلمانوں کے لیے، بٹ پھر بھی ان کو مانگ کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے طور پر یہ بات منظور کر لی تھی، اور آج اسی بیس پہ قرآن اور حدیث، اور اگر ضروری ہے یہ بات کہ قرآن حدیث سے بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریرات کو شامل کر لیا جائے، اور آپس میں 1-2-3 منٹ کی بات چیت شروع میں اعظم سیفی صاحب اور ابراہیم شاہ صاحب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے ابراہیم شاہ صاحب۔ الحمدللہ جی، فرسٹ کلاس بہترین۔ شروع کیا جائے جی؟ جی بالکل شروع کریں، اور مجھے مسلمات بتا دیجئے کہ آپ کے مسلمات کیا کیا ہیں، اور پھر بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ جو مسلمات آپ بتائیں گے پھر انہی کے مطابق جو ہے نا وہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، وہ پچھلی گفتگو کی طرح نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کہ مسلمات تو آپ کچھ اور بتائیں اور پھر بات جو ہے وہ کسی اور طرف لے کر چلے جائیں۔ یہ بات تو سیفی صاحب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میری پہلی دفعہ بات چیت ہو رہی ہے، میں آپ سے پہلے گفتگو نہیں ہوئی آپ سے۔ مسلمات کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ اصول کے موضوع، کیونکہ اصول کا ہے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، تو قرآن و صحیح حدیث ہی مجھ پر مسلم ہے، اور آپ پر مرزا صاحب کی کتب بھی، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہاں پہ سوال قائم کر رہا ہوں کہ کیا آپ پہ مرزا صاحب کی کتب مسلم ہیں، اور اگر تو نہیں ہے تو بتا دیجیے گا، میں پیش نہیں کروں گا، اگر تو مسلم ہے تو فبہا آگے چلتے ہیں۔ جی ابراہیم شاہ صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتب ہیں، جو تحریرات، جو اقوال آپ کے ہیں، وہ میرے مسلمات میں داخل ہیں، آپ بالکل پیش کر سکتے ہیں، لیکن 2 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جس بات کا رد خود کر دیا ہے، وہ بات آپ بطور حجت کے میرے سامنے پیش نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس کو رد کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جس بات کی وضاحت کر دی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کو چھوڑ کر آپ ضد نہیں کریں گے کہ مجھے یہ کہیں کہ جی دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں یہ لکھا ہے لہٰذا تم یہ مانو، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس بات کو خود واضح کر کے بتا دیا ہے کہ میری اس بات کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ 2 باتیں آپ ذہن نشین رکھنا۔ اس کے بعد اگر آپ کی بات کا اگر کوئی مدعا ثابت ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ میرے سامنے بے شک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پیش کریں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جی جرا آپ کا کام ہے کرنا، وہ آپ کو میں پیش کروں گا تو آپ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے مرزا صاحب نے بعد میں، اور پھر تقدیم و تاخیر کی بحث کی جائے گی، اور پھر اس چیز پہ بحث کی جائے گی کہ کیا مرزا صاحب کا اتنا متفرق بیان کیوں آیا ہے، اور کیوں اتنا متفرق بیان ہے، اور تضاد کن کے پاس ہوتا ہے۔ اور مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ متفرق بیانات جو پیش کرتے ہیں مرزا صاحب، اس کو کیا کہتے ہیں۔ یہ بات کی ذیلی بحثیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ابھی تو ہم تمہیدی گفتگو کے مرحلے میں نا۔ آپ نے بھی دوسری بات یہ کی کہ مرزا صاحب نے اگر خود ہی کر دیا تو دیکھیں میری بات سنیں، کلمہ سری میں تعویل نہیں ہوتی۔ سری کلمہ اگر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نا کہ میرا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو آپ کی تعویل اس میں نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر تو آپ سری کلمے کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو کرنے دینے کی اجازت میں نہیں دوں گا، میں اس پہ جرا کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ یہ مجھ پر آپ قلم نہیں لگا سکتے کہ میں آپ اس کی تعویل کر دیں جیسے مرضی ہے، اور پھر میں اس کو مجھے ماننا ہی ماننا پڑے۔ نہیں، سری کلمہ ہے تو پھر آپ کی تعویل کس طرح چلے گی؟ جی ابراہیم شاہ صاحب، امیر فیصل صاحب نے اسی لیے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ بات جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی، کیونکہ امیر فیصل صاحب نے کئی ایک مناظرے اپنے گروپ میں دیکھے ہیں ختم نبوت اور وفات مسیح کے تعلق سے، کہ لوگ دعویٰ جواب دعویٰ تو کچھ اور پیش کرتے ہیں، لیکن بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔
جیسا کہ آپ کی اس آڈیو سے بھی ظاہر ہے، آپ نے کہا جی یہ تو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے اندر اتنا تفرقہ ہے کہ ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ لکھا، دوسری جگہ کچھ لکھا، کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تعویل کر رہے ہیں، تعویل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بات کو نص عبارت سے نہیں نص دلالت سے ثابت کیا، ایسا کیوں کر رہے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام. بس پھر گفتگو اس طرف چل پڑے گی، اور وہ جو ختم نبوت کا موضوع ہے بس وہ شروع میں دعوت جواب دعوت تک ہی رہ جائے گا. وہی آپ چاہ رہے ہیں. شفیع صاحب آپ نے میری بات غلط سمجھی ہے، اور میں نے امیر فیصل صاحب کو بھی یہ بات باور کرائی تھی کہ جو جب مقدمات پر بحث کی جائے گی تو قرآن اور صحیح حدیث سے ہی بات کی جائے گی، لیکن جب بات اپنی دوسرے مرحلے میں داخل ہوگی کہ جب آپ کے دعوے کو دیکھا جائے گا بغور اس پہ قرآن اور حدیث سے ہم قائم کر چکیں گے اپنا اعتراض، تو اس کے بعد مرزا صاحب کی باری آتی ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں چھوٹتے ساتھ ہی ایک سکین لگا دوں گا؟ محترم اعظم سیفی صاحب، محترم ابراہیم شاہ صاحب، میں نے آپ دونوں کی باتیں سنی ہیں، اور یہ میں نے کلیئر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ میں نے اپنے طور سے ہی الاؤ کیا تھا مرزا صاحب والا. دیکھیے، جہاں تک مجھے جانکاری ہے، قرآن شریف کی اگر کوئی بات کوٹ کی جائے گی تو اس کی اگلی پچھلی آیت سے کچھ اور وہ بات کٹ رہی ہے یا اس کی وضاحت ہو رہی ہے تو وہ ضرور پیش کی جاتی ہے اور ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے. اگر حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڈھی ہے، وہ جوان ہے، کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ، ضعیف ہے یا حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا کیا ہے، اس کو بھی مانا جاتا ہے کہ ہاں جی جو کچھ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے وہ مانیں گے. مرزا صاحب نے اگر کوئی بات کہی ہے تو مرزا صاحب ہی بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور وہی ایکسیپٹیبل ہوگا. مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا تھا، بعد میں وہ چیز سپوز منسوخ کی ہے یا اس سے الفاظ واپس لیے ہیں یا جو بھی ورڈز کہنا چاہیے، مرزا صاحب کو اگر بیچ میں لانا ہے تو پھر انہی کی ماننی پڑے گی. اسی طریقے سے بات چیت ہوگی، اور بیسک تو جس پہ آپ دونوں لوگ سہمت ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے. بعد میں اگر ضرورت پڑے تو مرزا صاحب کو لیں گے، بٹ الٹیمیٹلی مرزا صاحب کی باتوں کی حجت تمام مرزا صاحب سے ہی ہوگی. اسی بیس پہ آپ لوگ گفتگو شروع کریں، دیٹ از فائنل. شکریہ، جزاک اللہ. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ چھوٹتے ہی سار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اسکین لگا دیں گے. آپ پہلے قرآن کریم پیش کریں گے، پھر آپ حدیث پیش کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر پیش کریں گے. میں آپ کو قرآن کریم کا بھی جواب دے دوں گا، میں آپ کو حدیث کا بھی جواب دے دوں گا، میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر کا بھی جواب دے دوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کہنے کا کیا مطلب ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو بات کہی ہے وہ کس تناظر میں کہی ہے. لیکن پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کو بالائے طاق رکھ کر آپ اپنے مطلب چسپے کرنے کی کوشش کریں گے، اور بحث یہیں الجھ کر رہ جائے گی. ٹھیک ہے، پھر قرآن اور حدیث کی بات ہوگی کم، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر بات ہوگی زیادہ. تو اصول جو ہے نا اس کے مطابق گفتگو کیجیے کہ متکلم نے جب اپنی بات کی وضاحت کر دی پھر آپ کو کوئی حق نہیں بیٹھتا ہے کہ آپ اس کی بتائی ہوئی تشریح، اس کی بتائی ہوئی تفسیر، اس کی بتائی ہوئی وضاحت کو چھوڑ کر اپنے معنی اس کے اوپر چسپا کریں. یہ بات میں آپ کے عالموں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ ہندو جب اعتراض کرتے تھے تو وہ آپ کے عالم جو تھے وہ ہندوؤں کے سامنے یہی اصول بیان کیا کرتے تھے. سیفی صاحب مفروضوں پہ مت گفتگو کیجیے. آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، یہ سب آپ نے مفروضوں پہ بات کی. آپ کی میرے سے بات کبھی ہوئی ہے؟ آپ ایک دفعہ گفتگو شروع کیجیے، ایڈمنز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیجیے، شرائط سے کوئی نہیں ہٹتا. آپ شروع تو کیجیے، اب اپنا مقدمہ سامنے رکھیے، اپنی وہ دعویٰ سامنے رکھیں. نہیں، گفتگو تو آپ سے پہلی مرتبہ ہی ہو رہی ہے میری، لیکن آپ کے بھائیوں سے جو ہے نا وہ روزمرہ جو ہے نا وہ ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو اسی بنیاد پر میں نے وہ بات کہی تھی، اور آپ کی آڈیو سے تو ظاہر بھی یہی ہو گیا تھا کہ آپ بھی کچھ اسی طرح کی حرکت کرنا چاہ رہے ہیں. باقی رہی گھبرانے کی بات، تو اب آپ سے بھی گھبرائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے. رہی دعوے کی بات، تو آپ میرے دعوے پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا دعویٰ؟ ٹھیک ہے، مطلب مدعی آپ بنیں گے کہ مجھے بنائیں گے؟ شفیع صاحب بات اس طرح کی ہے کہ آپ اجرائے نبوت کے قائل ہیں، آپ مطلب کہ ان ادر ٹرمز اس بات کے قائل ہیں. ہم تو اس بات کے قائل نہیں ہیں نا جی، تو آپ اس بات کے قائل ہیں تو دعویٰ آپ کے ذمہ ہوگا. یہ اصولاً بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس بات پہ توقع ہے تو بات اس پہ بھی کر لیتے ہیں جی. ابراہیم شاہ صاحب دیکھیں، جس طرح سے میں مدعی ہوں آپ بھی تو مدعی ہیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو ہے نا وہ ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی ہے نا، اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میں اگر یہ کہوں کہ بھائی اس حساب سے دعویٰ آپ کے ذمے ہے تو پھر تو بات نہیں ہوگی. بہرحال اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مدعی بنوں تو ٹھیک ہے، میں مدعی بن جاتا ہوں، میں اگلی آڈیو میں اپنا دعویٰ پیش کر دیتا ہوں.
میرا دعویٰ یہ ہے ابراہیم شاہ صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر اس امت میں نبی آ سکتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس کی کوئی دلیل دیجیے گا جی۔ جی ابراہیم صاحب، دلیل یہ ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں، آپ کے لحاظ سے 35 ہے، وہ ہمارے لحاظ سے 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بنی آدم کو مخاطب کر کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب قرآن کریم یہ بات کہتا ہے، اور قرآن کریم وہ شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ لیکن اسی شریعت میں بنی آدم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے، ٹھیک ہے، اور وہ تم پر میری آیات بیان کریں، تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ نبی جو آئے گا، یہ ایک ایسا نبی ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ نہیں کرے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوگا، کیونکہ یہ شریعت تو منسوخ ہو نہیں سکتی، قیامت تک یہی رہے گی، تو ظاہر سی بات ہے وہ نبی جو آئے گا وہ بھی اسی شریعت کے تابع ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب اگر کوئی نبی آپ کے مطلب آپ کے اس دعوے کے تحت، جو ابھی آپ نے استدلال کیا ہے اس کے تحت، یہ ہے کہ اب جو نبوت آئے گی وہ غیر تشریعی ہوگی، مطلب کہ اس کے اندر شریعت نہیں ہوگی، شریعت آقا علیہ السلام کی ہوگی، لیکن آدمی کوئی اور ہوگا اور وہ تابع ہوگا اسی شریعت کے جو آقا علیہ السلام لائے، مطلب کہ آقا علیہ السلام کے پیروی وہ کرے گا۔ آپ کے کہنے کا یہی مقصد ہے، جو سورہ نساء میں سے آپ وہ مطلب وہی آپ کا وہی استدلال ہے؟ جی بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی وہ فالو کرے گا، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے صفی صاحب، اب یہ میرا جواب دعویٰ بھی سن لیجیے گا، اور ایک دو سوالات بھی ہیں وہ بھی آپ سن لیجیے گا، میں ایم سوری تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ سرنامہ کلام کے اندر تو وہی آیت عرض ہے، آپ نے یہ کافی دفعہ سنی بھی ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ آپ کو آیت مشہور و معروف آیت ہے، ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت اگرچہ تو نہیں ہے، لیکن پھر میں کر دیتا ہوں کہ جو مفہوماً یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ختم کرنے والے ہیں نبیوں کو۔ اچھا، پہلا اس میں سے یہ اس کے استدلال میں بات عرض ہے کہ میں اپنی بات کوئی نہیں کروں گا، میں آقا علیہ السلام کی حدیث ہی آپ کے پاس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام مفہوماً میں بات کر رہا ہوں، میں حدیث کا متن اس میں لگا دوں گا کہ کہتے ہیں کہ میری مثال باقی انبیاء کے ساتھ اس طرح کی، کیونکہ آپ اب اے بنی آدم یہاں پہ مخاطب ہے نا جی، مطلقاً، تو مطلقاً کے اندر اے بنی آدم کے اندر آپ نے کہا کہ رسول اللہ افضل ترین ہے، آپ کی اس بات سے میں نے اخذ کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مثال پچھلے انبیاء کے ساتھ اس طرح کی ہے کہ جس طرح ایک محل ہو جو بڑا خوبصورت ہو اور جس کے اندر ایک ہی اینٹ کی جگہ ہو، تو وہ میں اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ پہلا خاتم النبیین کا مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس خاتم النبیین کو مزید استدلال کرتے ہوئے میں ایک اور حدیث آپ کے پاس عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن بابر رہنا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور لا نبی آبادی، نفی مطلقہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پہلی بات یہ، میں اس کے بعد کچھ میں وہ کانٹینٹ لگا دیتا ہوں آپ کو جو میں نے ابھی جتنی باتیں کی ہیں، اور پھر میں کچھ سوالات ہیں جو آپ کے اس دعوے میں سے ہیں۔ آپ نے اس آڈیو میں یہ فرمایا کہ جی یہ جو ہے رسول اللہ کی شریعت ہے یہ منسوخ نہیں ہو سکتی اور اس میں نبی آتے رہیں گے۔ آپ نے استدلال میں ہی ایک مفروضہ بیان کر لیا کہ یہ اجراء نبوت ہے، حالانکہ اس میں کہیں یہ بات نہیں عرض ہے کہ رسول اللہ کی بات بھی، کیونکہ یہاں پہ ہمارا دعویٰ خاص ہے، آپ ہمارے دعوے کو بھی سمجھیں، ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ ہر نبی خاتم النبیین ہے، کہ کسی نبی کے بعد نبی نہیں آنا، نہیں، ہم یہ دعوے دار ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ نے استدلال جو کیا ہے کہ تشریع نبوت کا اجراء اس آیت سے ہے، تو یہ اس پہ ذرا اور روشنی ڈالیے گا، کیونکہ یہ پہ تو ہمارا دعویٰ خاص ہے، آپ کا بھی دعویٰ خاص ہے، لیکن آپ دلیل عام دے رہے ہیں۔ اچھا ابراہیم شاہ صاحب، مجھے ایک بات کلیئر کر دیجئے کہ آپ نے جو جواب دعویٰ پیش کیا ہے اس کا رد میں ساتھوں ساتھ کرتا چلوں، یا آپ کے جواب دعویٰ پر جب گفتگو ہوگی تب میں اس کا رد پیش کروں؟ ٹھیک ہے، یہ ذرا مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے، یعنی آج صرف آپ میرے دعوے کے اوپر جرا کریں، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، اور آپ نے جو جواب دعویٰ پیش کیا ہے اس کے لیے ہم
کوئی اگلا سیشن رکھیں گفتگو کے لیے، تو کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں گفتگو کے الگ الگ سیشن میں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا بس مجھے بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے سیفی صاحب، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ میں آپ کو اس بات پہ نہیں فورس کرنا چاہتا کہ ایک ساتھ ہم دو، مطلب میں اپنے آپ میرے جواب دعویٰ پہ بھی سوال قائم کریں اور ساتھ آپ جواب بھی دیں۔ ایک تو آدمی کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے جی، وہ بیسٹ پرفارمنس بھی نہیں ہوتی، اور دوسری بات گچ میچ بچ جاتی ہے جی، سننے والوں کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ کیا بات کہاں پہ ہو رہی ہے، اور آخر میں وہی کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ بہتر یہ ہوگا کہ ایک کو تخفیف کر کے کل کی طرف رکھ دی جائے یا پرسوں کو رکھ دیا جائے، جب بھی آپ فری ہوں، اور ایک موضوع کو لے کے بھی بات کر لی، مطلب ایک دعوے کو لے کے بھی بات کر لی جائے۔ چلیں ٹھیک ہے ابراہیم شاہ صاحب، اسی طریقے سے کر لیتے ہیں۔ آج میں نے دعویٰ پیش کیا ہے، آپ جرا کریں، سوال کریں، ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا، اور نیکسٹ سیکشن میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے جواب دعویٰ کے اوپر سوال قائم کروں گا یا جرا کروں گا، ٹھیک ہے، تو آپ جواب دینا۔ اچھا، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو دلیل میں نے پیش کی ہے یہ عام ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو یہ عام کیوں لگ رہی ہے، حالانکہ اس آیت سے میرا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اس بات پر تو آپ اور میں متفق ہیں، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ شریعت اسلام وہ شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتی، اس پر آپ کو بھی اتفاق ہے، مجھے بھی اتفاق ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اسی شریعت میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے بنی آدم کو مخاطب کر کے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے، تو سیدھی سی بات ہے وہ غیر تشریعی ہوں گے۔ یہی بات میرے دعوے میں شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماتحت رہ کر غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ اب یہ کیوں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور کیوں آپ کو یہ دلیل عام لگ رہی ہے کہ اس کے اندر آپ تشریعی نبوت کو بھی شامل کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیفی صاحب، آپ نے جو آیت پیش کی ہے وہ شروع ہی اس شان سے ہو رہی ہے کہ اے بنی آدم، تو مطلب مطلقاً فرمایا ہوا ہے، خاص نہیں کیا ہوا، اور تم میں کوئی نبی آئے۔ دوسری بات پھر مطلق کلمہ نبی آئے، اس میں کوئی تشریعی غیر تشریعی کی قید نہیں لگی۔ فصل کیا ہے؟ میں وہ فصل پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر تو وہ فصل آپ اسی آیت میں سے مجھے بتا دیتے تو آپ کا دعویٰ جو خاص ہے، کیونکہ آپ غیر تشریعی کا ہی اجرا مجھے دعویٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ غیر تشریعی کا مجھے دعویٰ دے رہے ہیں، لیکن اس کی آپ دلیل میں ایک عام آیت لگا رہے ہیں کہ سب نبیوں کے بارے میں کہا ہے۔ مجھے اسی آیت میں سے دکھا دیں کہ کیا قید لگائی ہوئی ہے تشریعی اور غیر تشریعی میں، اگر تو نہیں تو پھر کوئی اور دلیل لگائیں جی۔ یہ آپ کی دعویٰ آپ کا خاص ہے کہ صرف غیر تشریعی نبوت کا اجرا ہے، اور آپ مجھے دلیل عام دے رہے ہیں کہ سب نبیوں سے اور سب بنی آدم سے مخاطب ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بنی آدم جو ہے نا وہ مطلقاً ہے، بالکل شریعت محمدیہ جو ہے وہ تمام بنی انسان کے لیے ہے۔ اس امت میں جو نبی آئے گا وہ ظاہر سی بات ہے تمام بنی انسان کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، کسی خاص قوم کے لیے تو یہ شریعت نہیں نازل ہوئی نا، یہ تو تمام بنی انسان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ آیت کے اندر تشریعی غیر تشریعی کا ذکر نہیں ہے، میں نے اسی لیے آپ کو یہ بات کہی کہ دیکھیں اس آیت میں آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس میں تو پھر تشریعی نبوت بھی داخل ہو سکتی ہے، تشریعی نبوت کیوں داخل نہیں ہو سکتی ہے اس کا جواب میں نے آپ کو دیا۔ اب اگر آپ اس آیت میں تشریعی نبوت کو داخل سمجھ رہے ہیں تو آپ مجھے کہیے کہ شریعت اسلام منسوخ ہو جانے والی شریعت ہے، تو پھر اس میں تشریعی نبی کیوں داخل نہیں، ٹھیک ہے، تشریعی نبی اس میں کیوں داخل نہیں؟ میں نے تو وجہ بتا دی ہے کہ یہ شریعت وہ شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے اس میں تشریعی نبوی کو ہم داخل نہیں کر رہے۔ قرآن کریم کے اندر تضاد نہیں ہے، جب قرآن کریم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ شریعت منسوخ نہیں ہوگی، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس قرآن کریم کے اندر جن رسولوں کے آنے کا ذکر ہے وہ غیر تشریعی ہوں گے، تشریعی نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنی بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ صاحب، میں پھر سے اپنی بات دہرانے میں مجبور ہوں کہ میں آپ کو بار بار مستفسر اس بات پہ ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں غیر تشریعی نبوت جاری ہے، آپ کی دلیل کے تحت اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نبیوں کو بھیج رہا ہے، مطلب تشریعی غیر تشریعی کے فرق نہیں کر رہا اللہ۔ آپ جس دعوے کے اندر دلیل لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ بن رہا ہے، اللہ کا کہنے کا مقصد آپ کے تحت اس آیت کے اندر یہ بن رہا ہے آپ کی دلیل میں نہیں مانتا آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ بات واضح ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم تم میں کوئی نبی آئے، تو مطلب پھر کوئی نبی کے اندر آپ قید کس طرح لگا رہے ہیں؟ غیر تشریعی، یہ اس پہ کوئی آپ دلیل قائم، ذرا کوئی دلیل دیجئے کہ غیر تشریعی کی یہاں پہ قید لگی ہوئی ہے، یہ قید آپ نے واضح کرنی ہے، کیونکہ آپ نے دلیل یہ دی ہے نا جی، آپ نے ادھر مجھے واضح کر کے بتانا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ ہاں اس فصل کے تحت غیر تشریعی نبوت جاری ہے اور تشریعی نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ دلیل دیجئے گا۔ میں مستفسر ہوں آپ سے پھر سے۔ ابراہیم شاہ صاحب، دلیل تو میں شروع میں ہی قائم کر چکا ہوں،
اور آپ اس کا رد بھی نہیں کر رہے ہیں. رد آپ اسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس بات سے آپ کو بھی اتفاق ہے. میں نے دلیل آپ کے سامنے پیش کی کہ میں اس آیت میں تشریعی نبیوں کو شامل کیوں نہیں سمجھ رہا ہوں. اس کی دلیل دی میں نے آپ کو کہ دلیل یہ ہے کہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے، اور جو تشریعی نبی آتا ہے وہ سابق شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے. تو جب یہ شریعت منسوخ ہی نہیں ہوگی تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلا کہ تشریعی نبی نہیں آئے گا. یہ وجہ ہے کہ میں اس میں تشریعی نبیوں کو شامل نہیں کر رہا ہوں. میں نے تو وجہ بتا دی، آپ کو شروع میں ہی بتا دی تھی. بھائی میرے بھائی، آپ کو ایک بات میری سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ اے بنی آدم، ہم سب کو، آپ اور میں بھی اس میں مخاطب ہیں. تم میں اگر کوئی نبی آئے، نبی ایک جنس ہے، اس کے اندر مزید مدارج ہیں جو آپ نے یہاں پہ اسٹیبلش کیے ہیں، جو دو آپ نے اسٹیبلش فی الحال کیے ہیں کہ تشریح ایک ہوتی ہے، غیر تشریح نبوت ہوتی ہے. یہ آپ نے اسٹیبلش کر چکے ہیں بات. آپ نے ان کو فصل سے فرق کیا کہ ایک شریعت لاتے ہیں ایک نہیں لاتے ہیں. پھر آپ نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں کوئی نبی بھیجے، پھر وہی نبی کی جنس وہی پوری کی پوری آپ اطلاق کر رہے ہیں. آپ کس قرینے کے تحت یہاں پہ خارج کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال وہیں پہ پھر سے قائم ہے. آپ کوئی دلیل دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا. آپ کے سمجھنا امت پہ تو مسلم نہیں ہے نا سیفی صاحب. آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے جو دلیل عرض کی وہ یہ کی کہ چونکہ غیر تشریعی نبوت جاری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نبی بھیجوں گا. تو اللہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ میں غیر تشریعی یا تشریعی نبی بھیجوں گا. آپ کو میری بات اب واضح ہوئی ہے؟ اگر تو نہیں تو پھر میں اور اس کو واضح کر کے بیان کرتا ہوں. اعظم سیفی صاحب تو اپنی دلائل دے چکے ہیں. اب ابراہیم شاہ صاحب آپ کے پاس جو دلائل ہیں وہ دے دیجئے پلیز. نہیں، میں نے کبھی یہ کہا کہ بھائی میری سمجھ سے آپ چلو؟ میں تو دلیل دے رہا ہوں آپ کو ابراہیم شاہ صاحب، میں تو دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ ہے دلیل، اور یہ وہ دلیل ہے جس پر آپ بھی متفق ہیں، میں بھی متفق ہوں. ٹھیک ہے کہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے. یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ شریعت والا نبی نہیں آئے گا. بس یہی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر میری یہ بتائی ہوئی وجہ آپ کو غلط لگ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں اس میں شریعت والے نبی کو بھی شامل کر رہے ہیں. کیا صرف یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے نا وہ واضح الفاظ میں نہیں بیان کیا کہ بھائی رسول جو ہوں گے وہ غیر تشریحی ہوں گے، تشریح نہیں ہوں گے؟ یہ وجہ ہے. اگر یہ وجہ ہے ایک آڈیو میں کہہ دیجیے آپ مجھے کہ بھائی دیکھو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نہیں بتایا تو اس وجہ سے میں دونوں نبیوں کو مانتا ہوں، اس میں تشریح کو بھی غیر تشریح کو بھی. اور سیفی صاحب نے جو دلیل دی ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں، وہ رد کر دیتا ہوں. بات ختم ہو جاتی ہے یہیں پر ہی، عوام خود فیصلہ کر لے گی. صاحب پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں. میں اپنی بات پھر سے دوہرا رہا ہوں، میں تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں، چوتھی دفعہ بلکہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں نبی بھیجوں گا. جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں محکم طور پہ اللہ نے یہاں پہ کدھر کہا ہے کہ غیر تشریعی نبی بھیجوں گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نبی بھیجوں گا. آپ کی دلیل یہ ہے کہ غیر تشریعی نبوت جاری ہے. اس زمن میں آپ نے دلیل دی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نبی بھیجوں گا. اللہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں غیر تشریعی یا تشریعی نبی بھیجوں گا. آپ کی دلیل اگر اطلاق کرے نا آپ کی دلیل کے دعوے پہ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام قسم کی نبوت اجرا ہے آپ کی جو آپ نے مدارج اسٹیبلش کیے ہیں. ادھر فرق نہیں کیا ہوا اللہ نے. آپ نے اپنے دعوے پہ دلیل ٹھیک بٹھائے. آپ کا دعویٰ ہے خاص، دلیل آپ عام دے رہے ہیں. جی ابراہیم شاہ صاحب، میں بھی آپ کو چوتھی پانچویں دفعہ یہی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسولوں کے آنے کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ غیر تشریعی رسول ہیں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت میں کہاں ذکر ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غیر تشریعی رسول میں کیوں مراد لے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے. اس پر آپ کو بھی اتفاق ہے، مجھے بھی اتفاق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شریعت منسوخ نہیں ہوگی، یعنی کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا. یہ بات آپ کے اور میرے درمیان مسلم ہے. تو جب آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ کوئی تشریعی نبی نہیں آئے گا، تو اس آیت میں سوائے غیر تشریعی نبی کے پھر اور کون سا نبی مراد ہوگا؟ وہی مراد ہوگا. اگر غیر تشریعی کے علاوہ آپ تشریعی نبی آنے کے بھی اس آیت کے مطابق قائل ہیں تو وجہ مجھے بتائیے، میں دیکھو رد کر دوں گا اس کو. میں پیش کروں گا آپ کے سامنے دلیل. کیا اگر میرے سے اس آیت کے تحت آپ پوچھتے ہیں میں کیا سمجھتا ہوں، تو میرے لیے تو رسول اللہ آج کے لیے بھی اتنا ہی، وہ تو سراج منیرہ ہے.
وہ تو انما ارسلناہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہے. وہ تو سورہ جمعہ کی آیات پہلی دو دیکھ لیں, وہ ہمارے لیے بھی انہی کی باسط ہے. ہمارے لیے رسول اللہ ہے, ہمارے پاس رسول اللہ کا پیغام آیا. میرے جو سمجھے فہم ہے آپ اس کو چھوڑ دیں, ابھی آپ کے سمجھ اور فہم پہ بات چل رہی ہے نا جی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں رسول بھیجوں گا. رسول اپنی یہ لفظ جو ہے یہ ادھر اپنی عمومیت پر دال ہے, عمومیت پہ دلالت کر رہا ہے. آپ نے کہا ہے غیر تشریع کا اجرا ہے. آپ کوئی اور دلیل دیتے جس میں اتباع کا ذکر ہوتا, جس میں کسی طریقے کی ماتحتی کا ذکر ہوتا, جس میں سب آرڈیننس کا ذکر ہوتا, جس میں کوئی ذکر ہوتا کسی قسم کا, آپ پیش کرنے کے نبی بھیجوں گا. نبی کے اندر اس جنس کے اندر یہ مطلق جنس ہے جس کے اندر تشریع غیر تشریع دونوں شامل ہیں. آپ کس فصل سے الگ کر رہے ہیں مجھے اس آیت میں سے پیش کر دیں, یا آپ وہ کرینہ جو ہے نا جی وہ کسی اور آیت یا آقا علیہ السلام کے نطق کے بامبارک سے پیش کر دیجئے, میں قبول کروں گا. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جی ابراہیم صاحب, میں نے یہ نہیں پوچھا ہے کہ اس آیت کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں, میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کیوں اس میں تشریعی نبی کو داخل سمجھ رہے ہیں, یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے. اس کی دلیل آپ نے یہ دی ہے کہ جی لفظ رسول جو ہے نا وہ عام ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے اس عام کو خاص بنانا ہے, ٹھیک ہے جی. اب میں نے اس عام کو خاص بنانا ہے, یعنی عام تو یہ ہوا کہ تشریعی اور غیر تشریعی دونوں, اور خاص یہ ہوا کہ غیر تشریعی. اب میں نے اس کو خاص بنانا ہے. اب اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے. یہ شریعت منسوخ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت والا نبی نہیں آئے گا. اب بچا کون؟ غیر تشریعی, اسی کا ذکر ہے اس آیت میں. ہو گیا نا خاص. اگر آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے تو مجھے بتا دیجئے, لیکن اگر آپ اس کے قائل ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا. اس آیت میں جن رسولوں کے آنے کا ذکر چل رہا ہے وہ غیر تشریعی ہوں گے. محترم ابراہیم شاہ صاحب, ایک طرف تو عقیدہ یہ مانا جاتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی, ایک طرف قرآن شریف کی آیت پیش کی جا رہی ہے کہ تم میں رسول آتے رہیں گے, ایک طرف یہ بھی حتمی کہا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کی شریعت قیامت تک جوں کی توں رہنی ہے, اس میں رد و بدل نہیں, یہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ نبی اور رسول آتے رہیں گے تو پھر اس کو کہاں تک مان لیں گے؟ اٹ مینس کہ غیر شرعی نبی آئیں گے جو شریعت میں چینجنگ نہیں کر سکتے, نہ انہیں کوئی اختیار ہوگا, اور وہ غیر شریعت والے نبی ہوں گے. میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں یہ بات ہے, اگر کچھ اور بات ہے تو پلیز آپ سمجھائیں. شکریہ. سیفی صاحب, میں پھر سے اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ ابھی آپ کی دلیل کو, آپ کی دعوے پر اطلاق بٹھا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اطلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میں کہہ رہا ہوں اس کا اطلاق ہوتا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں غیر تشریعی نبوت کا اجرا ہے. دلیل آپ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ رسولوں کو بھیجوں گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس فصل سے الگ کیا مجھے دکھا دے. اگر تو آپ کے دعوے پہ یہ دلیل کا اطلاق کرے تو آپ کو مطلب جو بنتا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ غیر تشریع دونوں نبوت بھیج رہا ہے. آپ کا دعویٰ نہیں ثابت ہوتا یہاں سے. مجھے یہاں پہ پلیز آپ اپنا دعویٰ ثابت کر کے دیں, اپنی دلیل چینج کیجئے. اگر آپ سے ثابت نہیں ہو رہی بات, کوئی بات نہیں, دلیل ہوتی ہے کچھ ایک آدھ دفعہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے, کوئی اور دلیل لگا دیجئے. یہ اس دلیل پہ تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سک رہے. میں پھر بھی مستفسر ہوں کہ اس کے اندر سے مجھے فصل دکھا دیں, یا وہ کرینہ آقا علیہ السلام کے نطق کے بامبارک سے مجھے دکھا دیں. آپ دونوں طرف نہیں جا رہے. آپ کہہ رہے ہیں مفروضوں پہ, پھر مجھ سے بات کر رہے ہیں. مجھ سے سیفی صاحب مفروضوں پہ مت بات کیجئے. رک جائے ابھی امیر فیصل صاحب, ابھی بات ہو رہی ہے, انٹرپٹ نہ کریں ابھی. ابراہیم شاہ صاحب, آپ کے نزدیک تو ساری عمر کچھ بھی نہیں ثابت ہوگا. فرشتے بھی آ کر اگر یہ بات کہہ دیں گے کہ ہاں اعظم سیفی نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا, آپ تب بھی یہی کہیں گے کہ نہیں اس کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اسے رکھیے آپ سائیڈ میں. میں نے جو بات کہی ہے کیا میں نے اس کی دلیل دی ہے یا نہیں دی ہے, یہ دیکھنا ہے آپ نے. آپ نے ایک بات کہی کہ اس آیت میں تشریعی اور غیر تشریعی دونوں رسولوں کے آنے کا ذکر ہے. میں نے کہا نہیں, اس میں غیر تشریعی رسولوں کے آنے کا ذکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم صاحب, آپ اور میں دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ تشریعی نبی نہیں آ سکتا. آپ بھی اور میں بھی دونوں اس بات کے قائل ہیں.
وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے، اس کا رد نہیں کر پا رہے آپ۔ میں نے یہ جو دلیل بنائی ہے کہ میں یہاں مراد غیر تشریعی رسول لے رہا ہوں، تو کیوں لے رہا ہوں؟ یہ جو دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، یہ نہیں ٹوٹے گی آپ سے، یہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس بات پر آپ اور میں دونوں متفق ہیں۔ پی صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ بچوں والی بات کر رہے ہیں کہ میں نے دلیل بنائی اس طرح کی ہے کہ آپ ثابت، بھائی بنانے کی بات دلیل بنائی نہیں جاتی، دلیلیں ہوتی ہیں، دلیلوں کو بنانا یا نہیں جاتا۔ میری باتوں کو ریوزٹ کیجئے، آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی مجھے بتائیے آپ کو میری بات کیا سمجھ نہیں آ رہی، میں کلیئر کرتا ہوں۔ آپ کو میری بات کوئی آپ کو کنفیوزنگ لگ رہی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مطلق فرما رہا ہے کہ میں رسول بھیجوں گا، آپ کہہ رہے ہیں غیر تشریع بھیجوں گا، دلیل دیں اس بات کی، صرف اتنی سی بات ہے۔ ابراہیم شاہ صاحب، دلیل تو میں نے دے دی ہے آپ کو، شروع میں ہی دے دی تھی جب میں نے اپنا دعویٰ بیان کیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ مجھے تو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اس آیت میں تشریعی اور غیر تشریعی دونوں رسولوں کا ذکر ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس میں صرف غیر تشریعی رسولوں کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی کہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے، اس پہ آپ کو بھی اتفاق ہے، مجھے بھی اتفاق ہے۔ تو جب یہ شریعت منسوخ ہوگی ہی نہیں تو غیر تشریعی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے، کیا شریعت اسلام منسوخ ہونے والی شریعت ہے کہ تشریعی نبی کو شامل کروں میں اس میں؟ بتائیے آپ مجھے۔ شفیع صاحب پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں، بچوں والی بات میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں نے دلیل دے دی۔ آپ دلیل، آپ دعویٰ کریں گے آسٹریلیا ملک ہے، دلیل مجھے دیں گے کہ انگلینڈ ملک ہے تو میں بات مان لوں گا؟ عجیب بات کرتے ہیں بچوں والی۔ میں آپ سے سیدھی اور دو ٹوک بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر مطلقاً فرمایا ہے، آپ مقید کر رہے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام مقید کرنے والے؟ میرے نزدیک تو یہ عقیدہ ملتا ہے، میرے نزدیک تو پھر بات جب آئیں گے تو پھر تو بڑی کٹر بات ہوگی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی دلیل پہ آپ وضاحت کیجئے، نہیں کر سکتے تو بتائیے۔ محترم ابراہیم شاہ صاحب، ایسے تو یہ گفتگو یہیں پہ رک رہی ہے، آپ دو سوالوں کے جواب دیجئے۔ کیا قرآن شریف کی جو آیت رکھی گئی ہے سامنے کہ تم میں رسول آتے رہیں گے، اس کو آپ سچی آیت مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں یا نہیں کہ رسول آتے رہیں گے؟ ایک طرف جب یہ بھی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریف کی شریعت کے بعد کوئی بھی شریعت نہیں آ سکتی، تو یہ آیت آگے کس طرح چلے گی، فلفل کس طرح ہوگی؟ جب ہی پاسیبل ہے جب نبی تو آئے بٹ وہ غیر شرعی ہو۔ آپ شرعی نبی لا کے دکھا دیں، کیا آپ شرعی نبی لا سکتے ہیں اس آیتوں کے ریگارڈنگ؟ اور اگر نہ شرعی لاتے نہ غیر شرعی لاتے تو اس آیت کا قرآن شریف کا کیا ہوگا؟ آئی تھنک دیز ٹو کوشچنس آر سفیشینٹ ٹو کنکلوڈ دس ڈبیٹ۔ فیصل صاحب مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیفی صاحب بات نہیں کر سکتے اور آپ اب بات کریں گے؟ آپ کیوں ان کو شرمندہ کرتے ہیں؟ ان کو بات کرنے دیں، بڑی بہترین اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ یا اگر آپ نے بات کرنی ہے تو سامنے آ کے بات کریں، یہ آپ یک رنگ بنے نا جی۔ میر فیصل صاحب پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یک رنگ بنے، میرے سامنے آ کے مجھ سے بات کریں۔ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ سیفی صاحب سے بات نہیں ہو رہی؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلقاً ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بیان فرمایا کہ یہ مطلقاً ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر دلیل بھی آپ نے مجھے کوئی نہیں دی، کیونکہ لفظ رسول جیسے تشریعی نبی کے لیے بولا جاتا ہے ایسے ہی غیر تشریعی نبی کے لیے بولا جاتا ہے۔ غیر تشریعی رسول بھی رسول ہی ہوتا ہے اور تشریعی رسول بھی رسول ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے دونوں پر اس کا اطلاق کیا، کوئی دلیل دی؟ کوئی دلیل نہیں دی آپ نے مجھے اس کی، جبکہ میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کری کہ میں غیر تشریعی رسول مراد لیتا ہوں، کیوں لیتا ہوں وہ وجہ میں نے آپ کو سامنے بیان کی، دلیل دی آپ کے سامنے، اور ایسی دلیل دی جو آپ کے اور میرے درمیان مسلم ہے، اس سے نہ آپ کو انکار ہے نہ مجھے انکار ہے۔ پھر ایک سوال میں نے آپ سے کیا، اس کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا کہ کیا شریعت اسلام منسوخ ہونے والی شریعت ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیجئے، ابھی معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں سیفی صاحب، کیا بات کر رہے ہیں؟ رسول لفظ مطلق نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نے اتنی بڑی بے وقوفی کر دیا، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں رسول لفظ مطلق نہیں ہے۔ سیفی صاحب ہیو اے ہارٹ۔ پھر وہی میں نے میر سلیم صاحب کو بھی یہی بات کی تھی کہ خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ دامن پہ کوئی داغ، ارے تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو؟ ثبوت پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تشریعی اور غیر تشریعی دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، ثبوت پیش کریں اس بات کا۔ شفیع صاحب لفظ رسول نکرا لفظ رسول لفظ مطلق، میں آپ کو قاعدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ قاعدے سے انکار کر رہے ہیں۔
او گھبراؤ نہیں، یہ زور زور بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ لفظ رسول تشریعی اور غیر تشریعی دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے اس آیت میں، اسے ثابت کیجئے نا، اسے ثابت کیجئے. آپ ثبوت پیش کیجئے کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ثبوت پیش کیا ہے نا کہ اس آیت میں غیر تشریعی رسول مراد ہیں. میں نے پیش کیا ہے نا ثبوت، کیونکہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے. آپ بھی کوئی اس طرح کی دلیل پیش کیجئے میرے سامنے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس میں تشریعی اور غیر تشریعی دونوں رسول داخل ہیں. صاحب یہ اول تو معذرت ہے، میرے ساتھ گھبراؤ شبراؤ یہ وہ کرو گے نا، میں آپ کی ساتھ بہت بری طریقے سے بھی پیش آ سکتا ہوں. میں اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہوں نا، اچھے طریقے سے بات کریں. یہ الٹے طریقے سے بات کریں گے، میں کھولوں گا پٹاری یہاں سے مرزا صاحب کی، پھر آپ کے پاس کدھر دوڑنے کو جگہ نہیں ہوگی. تمیز سے بات کر رہا ہوں نا، تمیز برداشت کریں. میں آپ کی دوسری آڈیو سنتا ہوں. او بھائی آپ کا دماغ تو نہیں پھر گیا ہے؟ پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم تم میں اگر رسول بھیجوں. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ غیر تشریح کہہ رہے ہیں. بھائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یوں کر رہے ہیں. مفروضوں پہ بات کریں، کرینہ بتائیے، نص پیش کریں. ہاں تو اس کا جواب دیا ہے نا میں نے کہ کیوں کہہ رہا ہوں. اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے. اب یہ جب شریعت منسوخ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کوئی شرعی نبی نہیں آئے گا. یہ جواب دیا ہے میں نے آپ کو، یہ وجہ بتائی ہے میں نے آپ کو. بھائی اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے دعویٰ ٹھیک نہیں کیا، آپ کا دلیل عام ہو گئی، آپ کا دعویٰ عام ہو گیا نا. بات تو یہ ہوئی کہ آپ کا جو دعویٰ پہلے خاص تھا آپ نے دعویٰ چینج کر کے عام کر لیا. دلیل کیونکہ آپ کی عام تھی. آپ تروڑ مروڑ رہے ہیں نا دعوے اور دلیل کو، آپ ہٹ کیوں رہے ہیں؟ جب آپ نے جواب دے لیے جو آپ مجھ پر اب سوال قائم کر رہے ہیں، آپ کے جواب مکمل ہو گئے ہیں. ابھی چلیں ذرا، ابھی ذرا پیروں میں دم رکھیں. نہیں، آپ کے نزدیک عام تھی، میں نے تو خاص کر دیا اس کو وجہ بتا کر کہ چونکہ شریعت اسلام نہ منسوخ ہونے والی شریعت ہے اس وجہ سے کوئی تشریعی نبی نہیں آئے گا، نہ اس آیت میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو خاص کر دیا ہے اس کو. جی جواب تو دے دیا ہے میں نے ابراہیم شاہ صاحب کو، اور یہ سوال بھی جو میں نے آپ سے کیا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے ہی کیا ہے. آپ ہوتے کون ہے خاص کرنے والے؟ پھر وہی بات ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام جو مطلق ہو خاص آپ کیسے کر رہے ہیں؟ سوال وہیں پہ قائم ہے، آپ کیسے خاص کر رہے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ آپ کی اتھارٹی کیا ہے دین اسلام میں؟ یہ میری بات غلط نہ سمجھیے گا، میں صرف آپ کو یہ بات کی گریوٹی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی غلط بات آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے لفظ، آپ مانوی تعریف کر رہے ہیں قرآن کلام مجید میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اللہ کے کلام سے ہی خاص کر رہا ہوں، اس کو خود سے نہیں کر رہا ہوں. اس شریعت کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. یہ شریعت نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے، اس بات پر آپ کو بھی اتفاق ہے، مجھے بھی اتفاق ہے. تو جب یہ شریعت منسوخ ہی نہیں ہوگی اور اس بات پر آپ بھی متفق ہیں میں بھی متفق ہوں، تو تشریعی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے مراد لیں گے پھر آپ اس آیت میں کہ تشریعی نبی بھی شامل ہے، جب آپ پر میرا عقیدہ یہ ہے کہ تشریعی نبی آ ہی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ یہ شریعت منسوخ ہی نہیں ہوگی. وہ کرینہ پیش کر دیں، وہ کرینہ ذرا پیش کر دیں. نص پیش تو کریں نا، کچھ پیش تو کریں. سیفی صاحب آپ کی منہ کی باتیں پھر ہوئی باتیں دلیل نہیں ہے. کچھ پیش، کوئی کرینہ مجھے دکھائیں، وہ فصل دکھائیں. جلدی کیجئے، میں بیٹھا ہوں، گھنٹے سے بیٹھا ہوں. یاد رہے کہ آپ نے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ لفظ رسول مطلق نہیں ہے. یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے، آپ اوپر کہہ چکے ہیں یہ بات. میں تو پوری آیت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنا اور آپ کا متفق عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ قرائن کی بات کر رہے ہیں، میں تو متفق عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ شریعت اسلام نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے. جب وہ شریعت منسوخ ہی نہیں ہوگی تو شرعی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے اندر جن رسولوں کے آنے کا ذکر ہے وہ غیر تشریعی ہیں. جی بالکل یاد ہے، مجھے بالکل یاد ہے، اس میں غیر تشریعی نبیوں کے آنے کا ذکر ہے. میں نے یہ بات کہی ہے، مجھے یاد ہے. اس میں تشریعی نبیوں کے آنے کا ذکر نہیں ہے، یہ یاد ہے، میں نے کہی ہے. ہر ایک آڈیو میں میرے قریب قریب یہی بات ہے. بھائی پھر بات دو دو چار کر کے آپ نے اپنے منہ سے کہہ دی کہ آپ کا دعویٰ خاص ہے، آپ دلیل عام دے رہے ہیں. آپ کو خود یہ بات اب پتہ چل چکی ہے سیفی صاحب، اپنے آپ ضمیر کو جھنجھوڑیے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں خاص، دلیل دے رہے ہیں عام. مجھے لفظ رسول کے اندر فصل دکھا دیں. آپ وہ فصل دکھا نہیں سک رہے. آپ سے کرینے کا پوچھے، کرینہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں متفق ہے. بھائی ابھی میں نے اپنے بتایا ہی نہیں ہے تو آپ متفق کس بات سے ہیں؟ میرا آپ کو عقیدہ میں نے اپنے اوپر ایک چھوٹے سے تھوڑی سیکنڈز کے لیے بس بتایا ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرا عقیدہ کیا ہے تو آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ بھائی ابھی آپ اس کو لے کے چلیے اپنی دلیل کو اور مجھے یہ ثابت کر کے دیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دعویٰ کریں گے اور پورا کلام حمید پڑھ دیں گے تو بس دلیل ہوگی. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. پوچھیں گے ہم آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ.
ابراہیم شاہ صاحب اور اعظم سیفی صاحب کے درمیان بات چیت شروع ہوئی کہ آیا اجرائے نبوت چل رہی ہے یا نہیں۔ اعظم سیفی صاحب نے قرآن شریف کی آیت پیش کی، یا بنی آدمہ، یعنی کہ رسول آتے رہیں گے، تم ان کو فالو کرتے رہنا، اور دوسری طرف یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن شریف حتمی شریعت ہے، قیامت تک چینج ایبل نہیں۔ تو اس سے پوری طرح سے اعظم سیفی صاحب یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہیں کہ اگر وہ آیت ماننی ہے، اور بالکل ماننی ہے، قرآن شریف ہے کو ماننا پڑے گا اگر مسلمان ہیں تو، کہ اجرائے نبوت ہے، یعنی کہ رسول آتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے، ہولی شولی بات ہے کہ رسول تو آئیں گے بٹ غیر شرعی ہوں گے۔ یہ ثابت کرنے میں اعظم سیفی صاحب ٹو بی ویری ٹروتھفل بہت اچھی طرح سے کامیاب ہیں۔ کیا قرآن شریف کی آیت چینجیبل ہے؟ کیا یہ منسوخ ہو سکتی ہے؟ اس ریگارڈنگ ابراہیم شاہ صاحب کوئی بھی دلیل نہیں دے سکے۔ بات ہار یا جیت کی نہیں ہوتی ہے، بات کج بحثی کی بھی نہیں ہوتی ہے، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال آج کم سے کم میرے جیسے نیوٹرل آدمی یہ سمجھنے میں اور زیادہ 2 قدم آگے بڑھے کہ یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے، یا بنی آدمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول آتے رہیں گے۔ آج یہ بھی واضح اور کلیئر ہوا میرے جیسے لوگوں کے دماغ میں کہ غیر شرعی نبی بالکل آ سکتا ہے، کیونکہ شریعت انچینجیبل ہے، اور یہ سمجھانے میں اعظم سیفی صاحب کامیاب رہے اور ابراہیم شاہ صاحب اس بار انسکسیسفل رہے۔ آگے کے لیے دونوں کے لیے بیسٹ آف لک اور ہماری شبھ کامنائیں۔ آج کی بات یہیں ختم کریں کیونکہ کج بحثی کے علاوہ اب کچھ نہیں رہا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آفٹر آل اٹ از پیور ڈسکشن گروپ۔ خوش رہیں، آباد رہیں ٹو آل۔